السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سعدیہ یعقوب کی قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول 13 ہو جاؤں کی قسط نمبر 10 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ این میڈیسن کے زیر اثر جلد ہی سو گئی تھی، اور جرار اس کے قریب لیٹا اس کو دیکھ رہا تھا۔ جرار نے اس کا جلا ہوا ہاتھ نہایت احتیاط سے اور نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کچھ دیر اس کے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اس نے این کے زخم پر نرمی سے ہونٹ رکھے۔ بہت تکلیف ہوئی ہوگی نا؟ وہ اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا گیا تھا۔ کاش میں تمہاری یہ تکلیف کم کر پاتا، پر میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ آئندہ میں تمہیں کچن میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ نہ تم کچن میں جاؤ گی اور نہ ایسا کچھ ہوگا۔ اس نے این کی پیشانی پر پہلی بار اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ تمہیں آج تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ تمہارا نہیں میرا جلا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں تمہاری پرواہ رہنے لگی ہے؟ کیوں میں تمہارے بارے میں سوچنے لگا ہوں؟ کیوں تمہارے بنا رہنا مشکل لگنے لگا ہے؟ وہ سوئی این سے اپنی بدلتی ہوئی حالت کے بارے میں استفسار کر رہا تھا۔ این تو گہری نیند میں تھی، وہ کیا اس کی بات کا جواب دیتی؟ مجھے تمہارے قریب آنے سے ڈر لگتا ہے۔ تم مجھے اپنا عادی بنا رہی ہو۔ میرا وہ ہر کام جو تم کرتی ہو کوئی اور کرے یا تم بھول جاؤ تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ مجھے اب ہر چیز کے لیے تمہاری ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اس کی سانسوں کو محسوس کرتا ہوا اس سے اپنے اندر کا ڈر کہہ گیا تھا کہ تمہاری سانسیں مجھے نہ ملیں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسیں رک جائیں گی۔ وہ کہتے ساتھ ہی آج وہ حد پار کر گیا تھا جو اس نے آج تک پار نہیں کی تھی۔ کچھ پل اس کے لبوں کا لمس محسوس کرنے کے بعد وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ بس اب اور نہیں، یہی حال رہا میرا تو بہت جلد میں وہ کر بیٹھوں گا جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں اب تم سے دور ہی رہوں گا۔ وہ سوئی این کو دیکھ کر مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ این کا لمس اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا۔ اب وہ اپنی بے خودی میں کی گئی حرکت پر پچھتا رہا تھا۔ کیوں میں ایسا کر بیٹھا؟ کیوں میں نے یہ حد پار کی؟ کیوں؟ عجیب دیوانوں سی حالت لیے وہ بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ جرار بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ ایسے میں نیند آنا تو دور کی بات، اسے سکون بھی نہیں مل رہا تھا۔ جس سکون کی وہ تلاش میں تھا وہ سکون اسے این کے پاس ہی ملتا تھا، پر اس وقت وہ اس کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے ہی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بہت کچھ کر چکا تھا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ این کے قریب ہوتے ہوتے اس سے بہت دور ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ ہاتھ تھام سکے نہ پا سکے دامن، بہت قریب سے اٹھ کر بچھڑ گیا کوئی۔ بہت خوبصورت اور معصوم ہو تم، پر میں چاہ کر بھی وہ نہیں کرنا چاہتا جو میرا دل مجھے کرنے پر اکساتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ این کی طرف اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ جب اس کے دل کی دھڑکن اندر تھی تو پھر کیسے اس کا دل اسے باہر اندھیرے میں دیکھنے دیتا؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے سوئی ہوئی این کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس کو نیند نہیں آنے والی تھی۔ رات گئے جب کھڑے کھڑے جب اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں تو اس نے بیڈ کا رخ کیا اور این کی طرف پشت کیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے آفس کے کپڑے نکال دو، میں آج آفس جاؤں گا، اگلی صبح جرار نے این کو حکم دیا۔ این نے پل بھر کے لیے اس کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھا۔ وہ آپ کا بازو ابھی ٹھیک نہیں ہوا؟ این نظریں جھکائے منمنائی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مشورہ مانگا ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔ جرار کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ این اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے جرار کے کپڑے نکال کر واش روم میں رکھائی تھی۔ این کا پہلے جیسا لہجہ اس کے لیے دکھ کا باعث بنا تھا۔ جرار کی ساری چیزیں رکھ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور کچن میں آ گئی۔ ارے بھابھی آئیں، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کیوں نہ آج ناشتے میں مل کر کچھ نیا بنائیں؟ یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ حیا جو اپنی ہی کہی جا رہی تھی، جب اس کی نظر این کے ہاتھ پر پڑی تو وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس رات کو چائے بنا رہی تھی تو چائے غلطی سے ہاتھ پر گر گئی اور ہاتھ جل گیا۔ این نے جرار کو سچ بتایا تھا اور نہ ہی وہ ہبا کو سچ بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔
آپ دھیان سے کرتی نا، دیکھیں کتنا جل گیا ہاتھ، اس پر کچھ لگایا آپ نے؟ ہبا نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، رات کو لگائی تھی مرہم۔ حد ہے ویسے بھابھی، آپ خود ڈاکٹر ہو کر اتنی لاپرواہی برت رہی ہیں۔ ہبا نے فرسٹ ایڈ باکس سے ٹیوب لے کر اس کے ہاتھ پر لگائی۔ چلیں اب میرے ساتھ۔ ہبا اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں لے آئی۔ یہاں بیٹھے چپ کر کے، میں ملازمہ سے کہتی ہوں وہ بنا دے گی ناشتہ۔ ہبا اس سے کہتی ملازمہ کو ناشتہ بنانے کا کہنے چل دی۔ عین وہاں اکیلی بیٹھی جرار کے کل سے لے کر کچھ پل پہلے تک بدلتے ہوئے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ آپ پاس آتے ہیں تو میں آپ کی غربت برداشت نہیں کر پاتی، اور جب آپ دور جاتے ہیں تو آپ کی دوری اور بے رخی بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ کیا کروں میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے خیالوں میں جرار سے مخاطب تھی۔ مجھے اس کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو برا لگا ہوگا۔ وہ تو آگے سے کچھ کہتی بھی نہیں ہے، ہر بات خاموشی سے مان لیتی ہے۔ اس کی یہی بات مجھے اپنے کیے پر پچھتانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جرار اپنے رویے کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا۔ اس کی یہ سوچیں کچھ ہی دیر اس پر حاوی رہیں۔ کچھ دیر بعد وہ پہلے والا جرار بن گیا تھا جسے عین سے کوئی غرض نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ تیار ہو کر ناشتے کے لیے نیچے آ گیا۔ ٹیبل پر پہلے سے ہی سب موجود تھے۔ جرار، تم واپس جا رہے ہو؟ اس کو تیار دیکھ کر عباس صاحب نے اس سے استفسار کیا۔ جی پاپا، پر ابھی تو تمہارا زخم پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوا ہے، پھر کیوں تم واپس جا رہے ہو؟ تم رہنے دو، میں سب دیکھ لوں گا۔ نہیں پاپا، میں گھر رہ کر اکتا گیا ہوں، اور ویسے بھی اب میں پہلے سے بہتر ہوں، میں جا سکتا ہوں واپس۔ آپ گھر رہیں، آرام کریں، میں دیکھ لوں گا سارا کام۔ چلو، جیسا تمہاری مرضی۔ عباس صاحب اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عین نے جیا بیگم کے خود پر گڑی ہوئی نظروں کی پرواہ کیے بنا جرار کے لیے پلیٹ میں ناشتہ نکالا۔ جرار نے بھی اپنا ناشتہ شروع کیا۔ وہ اب اپنے بازو کو حرکت دے لیتا تھا، اس لیے وہ اپنا ناشتہ خود کر رہا تھا، ورنہ رات تک وہ عین کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے آیا تھا۔ اب وہ اپنی اس عادت کو بھی ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ خود سے ناشتہ کرتے ہوئے اسے مشکل ہو رہی تھی۔ عین کے ہاتھوں سے کھانے کی جو اتنی عادت ہو گئی تھی اسے، اب یہ عادت ایک دم سے جانے سے تو رہی۔ تھوڑا سا ناشتہ کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتا، عین جو کچھ دیر پہلے کمرے میں جرار کی میڈیسن لینے گئی تھی، وہ وہاں آ گئی اور جرار کے سامنے اس کی میڈیسن کی۔ جرار نے چپ چاپ میڈیسن اس کے ہاتھ سے لے کر کھا لی۔ عین کو اس طرح جرار کا خیال رکھتا دیکھ اور جرار کا چپ چاپ اس کے ہاتھ سے میڈیسن کھاتا دیکھ کر جہاں ہبا اور عباس صاحب خوش ہوئے تھے، وہیں جیا بیگم یہ دیکھ کر جل بھن گئی تھی۔ وہ خون خوار نگاہوں سے عین کو گھور رہی تھی۔ جرار کی واپسی سے پہلے وہ اس کے کپڑے نکال کر واش روم میں رکھ چکی تھی، اب اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ پہلے وہ اس وقت گھر آ جاتا تھا، پر آج ابھی تک وہ گھر نہیں آیا تھا۔ اللہ خیر کرے وہ صحیح سلامت گھر آ جائیں۔ جرار اس کے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھے، وہ ہمیشہ جرار کے لیے دعا گو ہی رہی تھی۔ اسے جرار کی بہت پرواہ تھی۔ چلو نیچے چلتے ہیں، شاید انکل کو کچھ پتہ ہو۔ پھر رات کا کھانا بھی ٹیبل پر لگانے کا کہنا ہے ملازمہ کو۔ عین منہ میں بڑبڑاتے ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جرار ڈرائیور کو ساتھ لیے رات 10 بجے تک پورے شہر کی سڑکیں چھانتا رہا۔ ڈرائیور بیچارہ بھی جرار کے ڈر سے اس کے سامنے کچھ نہ بولا، بس چپ چاپ اس کے کہنے پر جہاں جس طرف وہ کہتا اس طرف کو چل پڑتا۔ گھر چلو، جرار کے کہنے پر ڈرائیور نے دل میں جرار کے سامنے بول کر اسے اپنی نوکری نہیں گنوانی تھی۔ پورے 10 بجے وہ گھر پہنچے۔ ڈرائیور کے ہارن دیتے ہی چوکیدار نے فوراً گیٹ کھولا۔ ہارن کی آواز سن کر عین بھی اٹھ بیٹھی اور اپنی نظریں دروازے پر ٹکا دیں۔ جرار گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر لاؤنج میں داخل ہوا تو عین کو وہاں پایا، جو اس کے دیکھنے پر ہمیشہ کی طرح اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ یہ یہاں یقیناً میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ مت کرو یہ سب عین، میں تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم یہ سب کر کے مجھے خود کے قریب آنے پر مجبور کر رہی ہو۔ جرار اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنے دل کو قابو کرتا ہوا بنا عین کو مخاطب کیے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ عین نے خود سے دور جاتے جرار کے پشت کو دیکھا اور اس کے لیے پانی لیے جرار کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو جرار واش روم میں تھا۔ وہ پانی ہاتھ میں لیے جرار کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ پانی۔ جرار کے واش روم سے باہر آتے ہی پانی سے بھرا گلاس جرار کے سامنے کیا۔ جرار نے بنا کچھ کہے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور پانی پی کر گلاس عین کو واپس کیا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ہاں لے آؤ۔ جرار کے ہاں کہنے پر وہ کچن میں گئی اور جرار کے لیے کھانا گرم کر لائی۔ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ جب وہ اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ چکی تو جرار نے اسے نیا حکم دیا۔ عین چپ چاپ کچن کی طرف چلی گئی۔ مجھے اس سے کھانے کے لیے پوچھنا چاہیے تھا، پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ اس کے دل نے اسے ملامت کی۔
کیوں سوچ رہی ہے اسے؟ چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ اس کے دماغ نے اس کے دل کے جذبات کی نفی کی اور وہ بھی دماغ کی بات مان کر کھانا کھانے لگا۔ عین نے کچن میں آ کر چائے کے لیے پانی رکھا اور اپنے لیے کھانا نکال کر تھوڑا سا کھانا کھایا اور چائے تیار کر کے کمرے میں آ گئی۔ چائے جرار کو دے کر وہ کھانے والے برتن واپس کچن میں رکھائی۔ تم آج سے واپس نیچے سویا کرو گی۔ جرار نے اپنی بات کہہ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی، پر وہاں اسے گہرا سکوت نظر آیا۔ جی۔ عین اپنا کمبل بیڈ سے اٹھا کر نیچے قالین پر لیٹ گئی اور اپنا چہرہ کمبل میں چھپا لیا۔ جرار اس کی خاموشی اور عین اس کی خاموشی دیکھ کر محسوس کر رہی تھی، پر ان میں سے بولا کوئی بھی نہیں۔ عین تو پہلے بھی نہیں بولتی تھی، پر جرار جو اس سے بات کر لیا کرتا تھا وہ اس سے بھی گیا تھا۔ جہاں سے چلی تھی میں، آج پھر وہاں پہنچ گئی ہوں۔ مطلب میری قسمت میں یہی سب ہے۔ چلو جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، مجھے نہ اپنے شوہر سے اور نہ اپنے اللہ سے کوئی شکایت ہے، مجھے سب منظور ہے۔ عین اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے سونے کے لیے اپنی آنکھیں موند گئی۔ جرار کافی دیر تک کروٹ بدلتا رہا، پر نہ تو اسے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی سکون مل رہا تھا۔ اس نے عین کی طرف دیکھا جو کمبل سے منہ باہر نکالے اس کی طرف رخ کیے پرسکون سے نیند سو رہی تھی۔ پتہ نہیں تم کیسے میرا اتنا برا رویہ سہ کر بھی ایسے پرسکون سو جاتی ہو؟ یا تو تمہیں میرے رویے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پھر تم بہت ہمت اور صبر والی ہو جو سب برداشت کر جاتی ہو۔ پر مجھ میں نہ تمہاری طرح صبر ہے اور نہ ہمت۔ مجھ سے کہ تمہارا خود سے دور رہنا برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تمہیں خود سے دور میں نے کیا ہے، پر کیا کروں، دل کو قرار ہی نہیں مل رہا ہے۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عین کے پاس اس کے سامنے زمین پر لیٹ کر اس کے قریب ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ اب قرار آیا ہے دل کو۔ عین کے پاس آ کر وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ کیا ہے تم میں ایسا کہ مجھ جیسا انسان اتنا بدل گیا ہے؟ میں تمہارے لیے یہاں زمین تک آ گیا ہوں۔ پتہ نہیں تمہاری وجہ سے آگے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ اسی سب سے بچنے کے لیے تو میں تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، پر لگتا ہے میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، ہار جاؤں گا تمہارے سامنے۔ آج تک کسی کے بھی الفاظ وہ نہ کر پائے جو تمہاری خاموشی کر گئی ہے۔ تم مجھے اپنا بنا گئی ہو، پر میں تم سے یہ کہہ نہیں پاؤں گا۔ تم تو بہت نیک ہو، ساری نمازیں پڑھتی ہو، تم اللہ سے دعا کرو نا کہ میں اپنی انا کو ہرا کر تمہارا ہو جاؤں۔ باہر سے وہ جو مرضی کہتا رہے، پر اندر سے اس کا دل عین کا ساتھ کا طلبکار اور اس کی محبت کا طلبکار تھا۔ وہ اس پر جھکا اس کے لبوں کو چھو گیا تھا۔ تم ہی کچھ کہہ دو، احتجاج کیا کرو میرے سامنے میرے برے رویے پر۔ پتہ ہے جرار عباس کسی کی بات نہیں سنتا، پر تمہاری ہر بات سننے کے لیے تیار ہے۔ تم کچھ کہو تو صحیح، قسم سے بالکل بھی غصہ نہیں کروں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ وہ واقعی میں اس سے ہار گیا تھا، اس کی کہی ہر بات ماننے کو تیار تھا، پر وہ تو اس سے کوئی بات کہتی ہی نہیں تھی، اپنے حق میں بھی نہیں بولتی تھی۔ جانتی ہو روحوں کے پاس کیلنڈر نہیں ہوتا، اور نہ ان کے پاس گھڑیاں ہوتی ہیں، اور نہ وہ وقت اور فاصلہ ناپ سکتی ہیں۔ روح تو بس اس شخص کی محبت کو محسوس کرتی ہے جس سے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور ایک میں سکون کی تلاش میں تھا۔ وہ سکون مجھے تمہارے پاس ملا۔ میری روح کا سکون صرف تم سے ہے۔ میں کیسے روح کے سکون کے لیے کسی اور کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں؟ مجھے تو صرف تم چاہیے ہو، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے، صرف تمہاری۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا گیا تھا۔ مجھے ذرا سا کوئی اشارہ ہی کر دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میری محبت کے بدلے میں مجھے محبت ہی ملے گی۔ قسم سے اسی دن میں ہم دونوں کے درمیان ہر دوری مٹا دوں گا، پھر ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر پائے گا۔ اللہ پاک نے بے حد خوبصورت احساس بنایا ہے، اور احساس محبت ہے۔ یہ لفظ ہم سب کے لیے بہت شناسا ہے۔ محبت کا کوئی موسم، کوئی فرقہ نہیں ہوتا، یہ بس ہو جاتی ہے۔ محبت ایک تحفہ ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ لفظ محبت، جس کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا، میں اس جذبے کو، اس احساس کو روح کا جذبہ قرار دیتی ہوں۔ محبت کا رشتہ پاک رشتہ ہوتا ہے۔ محبت کا تعلق احساس کا تعلق ہے۔ محبت تو عزت دینے کا نام ہے۔ ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے۔ جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ، مزاج الگ، دل الگ، پسند ناپسند الگ، قسمت نصیب الگ ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان کا محبت میں رویہ الگ ہی ہوتا ہے۔ کہیں محبت کے دم سے تخت حاصل کیے جا رہے ہیں، کہیں تخت چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دولت کمائی جا رہی ہے، کہیں دولت لٹائی جا رہی ہے۔
محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ محبت ہی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ ہے۔ کہتے ہیں نا، جس تن لاگے سو تن جانے۔ محبت ہی کے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ کائنات کا حسن اسی آئینے میں نظر آتا ہے۔ جرار کا پھر سے پہلے والا معمول بن گیا تھا۔ وہ عین کے ساتھ ابھی تک وہی سخت اور بیگانوں جیسا رویہ اپنائے ہوئے تھا، پر رات کو جب وہ سو جاتی تھی جرار کا رویہ اور لہجہ یکسر بدل جاتا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی جرار ہے جو دن میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ عین بھی پہلے کی طرح اس کا ہر طرح کا رویہ اور حکم بنا کچھ کہے چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔ تم کیوں گئی تھی اس کے سامنے؟ بولو۔ جرار نے عین کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ میں خود نہیں گئی تھی، آنٹی نے بولا تھا کہ میں ہی چائے دے کر جاؤں۔ عین نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جیا بیگم کی NGO کو رقم ڈونیٹ کرنے کے لیے ایک آدمی گھر آیا تھا، جس کو جیا بیگم نے جان بوجھ کر گھر بلایا اور اوپر سے عین کو اس شخص کے سامنے لانے کے لیے اسے ہی چائے لانے کا کہا۔ وہ اچھے سے اس شخص کی فطرت جانتی تھیں، وہ کتنا عیاش پرست انسان ہے اور حسن اس کی کمزوری ہے۔ عین کو دیکھ کر یقیناً وہ مچل اٹھے گا اور عین کو پانے کی کوشش کرے گا۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ جرار آفس سے گھر کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اسی لیے تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا تاکہ عین اور جرار کے درمیان ناچاکی اور جرار کے دل میں عین کے لیے شک پیدا کر سکیں۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جب عین چائے لے کر آئی، جرار بھی اسی وقت وہاں پر پہنچ گیا تھا اور اس شخص کی عین پر ٹکی گندی نظریں دیکھ چکا تھا۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا عین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا۔ پیچھے جیا بیگم جرار کو اس طرح غصے میں عین کو اپنے ساتھ لے جاتا دیکھ کر مسکرا دی۔ ان کا پلان کامیاب رہا تھا جو انہوں نے باقی جرار کا غصہ وہ سب اس سے کروا دے گا جو ان کو چاہیے تھا۔ جرار کر بھی ایسا ہی رہا تھا۔ عین کو اس طرح کسی اور کا دیکھنا اسے کہاں قبول تھا۔ وہ غصے میں یہی بھی بھول گیا تھا کہ اس میں عین کی کوئی غلطی نہیں، بس اس سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ پارٹی والے دن کی طرح اپنے پردے کا خیال نہیں رکھ پائی تھی۔ اب عین جرار کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ایسے میں وہ اس سے کیا کہتی؟ تم آج ساری رات کمرے سے باہر ٹیرس میں گزارو گی، یہی تمہاری سزا ہے۔ چلو اب نکلو یہاں سے۔ جرار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹیرس پر کھڑا کر کے خود دروازہ بند کر گیا تھا۔ وہ منہ سے کھڑی جرار کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ جرار کے وہاں سے جاتے ہی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ گرجتے بادلوں کی آواز میں اس کی سسکیاں دب گئی تھیں۔ کچھ دیر میں آسمان نے بھی بارش برسانا شروع کر دی۔ پلوں میں ہی عین پوری طرح بارش میں بھیگ گئی تھی۔ اب وہ رونے کے ساتھ سردی کی وجہ سے کانپ بھی رہی تھی، پر نہ تو اوپر والے کو اس پر رحم آیا اور نہ ہی جرار کو۔ جرار نے مڑ کر اس کی خبر نہ لی اور بارش بھی پورے زوروں سے برس رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیا خود کو سردی اور بارش سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ اپنی اس کوشش میں پوری طرح ناکام رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز رحم کریں مجھ پر، میں اب اور برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اسے اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کب تک وہ اس سردی کو برداشت کر پاتی تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ جرار کو کب اس پر رحم آتا ہے اور وہ اس کو یہاں سے نکالتا ہے۔ کیوں تم اس کے سامنے گئی تھی؟ کیوں اس نے تمہیں دیکھا تھا؟ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا جب کوئی تمہیں دیکھتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ وہ دیوانہ وار دیوار پر ہاتھ مارتا ہوا اپنا ہاتھ زخمی کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا تھا، پر ابھی وہ دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کمینے کو نہیں چھوڑنے والا میں۔ صبح ہوتے ہی اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ کسی کو بھی دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر اپنی گندی نظر ڈالنے کی؟ وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ اسے دیکھنے اور چھونے کا حق صرف مجھے ہے، صرف مجھے۔ میں اس پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ زخمی ہاتھ لیے بیڈ پر آ بیٹھا اور اپنے ہاتھ کو گھورنے لگا۔ وہ عین کو لے کر جنونی ہو رہا تھا۔ محبت سے دور رہنے والا جرار عین کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا۔ ابھی تو اس سے عین پر کسی کی نظریں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ عین کی کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف سے دی گئی سزا سہ رہی تھی۔ جب جرار کو عین کا خود سے پہلے کسی اور کے نکاح میں ہونے کا پتہ چلا تو تب وہ پتہ نہیں عین کے ساتھ اور خود کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہاں تو پھر عین دو لوگوں کی نکاح میں رہ چکی تھی۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کب تک یہ بات جرار سے چھپی رہتی ہے۔ اف،
میں کیسے بھول گیا کہ وہ باہر بارش میں کھڑی بھیگ رہی ہے۔ جرار کا پاگل پن کچھ کم ہوا تو اسے فوراً عین کا خیال آیا۔ وہ فوراً سے بیشتر ٹیرس کی طرف بھاگا۔ وہ دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا، تیز ہوا اور موسلا دھار بارش نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کپکپا اٹھا۔ عین؟ وہ زمین پر پڑی عین کی طرف بڑھا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ عین اٹھو۔ اس نے عین کا گال تھپ تھپایا، پر وہ سردی کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جرار اس پر جھکا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے میں لے آیا۔ عین؟ اس نے پھر سے عین کو پکارا، پر عین کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی تک اسے ویسے ہی اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کو اسی طرح سے بے سود دے کر جرار اسے واش روم میں لے آیا اور اسے اپنے سہارے کھڑا کرتے ہوئے شاور چلا دیا۔ گرم پانی گرتے ہی عین کے جسم میں حرکت ہوئی۔ جرار نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پر وہ ابھی تک ویسے ہی آنکھیں بند کیے بیٹھی کھڑی تھی۔ جرار نے واپس اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اس کے گرد اپنا حصار بنا لیا۔ سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی سردی برداشت کرنا پڑی۔ عین کا نیلا چہرہ اور اس کی کپکپاہٹ جرار کو شرمندگی میں مبتلا کر گئی تھی۔ عین؟ کافی دیر بعد جرار نے اسے پکارا۔ اس کی طرف سے خاموشی پا کر جرار نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ عین، آنکھیں کھولو۔ عین نے پل بھر کے لیے آنکھیں کھول کر جرار کی طرف دیکھا اور پھر سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ہوش میں آؤ عین، تم یہاں کھڑی ہو، میں تمہارے کپڑے لے کر ابھی آیا۔ جرار اس کو دیوار کے سہارے کھڑا کر کے الماری سے اس کے کپڑے نکال آیا۔ عین، یہ دیکھو تمہارے کپڑے ہینگ کر دیے، چینج کر لو۔ وہ شاور بند کرتے ہوئے عین کو سائڈ پر لے آیا۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ عین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب ہوش میں آ چکی تھی، پر ابھی تک سردی سے کانپ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کپڑے بدل کر مجھے آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا، جرار کہتے ہوئے واش روم سے نکل گیا اور کمرے میں آ کر ہیٹر آن کیا تاکہ عین کے آنے سے پہلے کمرہ گرم ہو جائے۔ وہ عین کے ساتھ یہ کر کے بہت پچھتا رہا تھا۔ اس سے عین کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جرار، جس نے آج تک اپنا کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کیا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے عین کے کام کر رہا تھا۔ محبت بھی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے اور اس سے بہت کچھ کروا بھی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسے واش روم کے دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے آواز دے دینا، پر نہیں، تمہیں میری بات کہاں سمجھ آتی ہے۔ جرار اسے اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لایا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر ہیئر ڈرائر لے آیا۔ بس کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ، میں تمہارے بال کچھ خشک کر دوں، پھر لیٹ جانا۔ عین کو سردی اتنی لگ رہی تھی، اوپر سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جرار اسے کیا کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ خود کو جرار کے سہارے چھوڑے خود آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ چلو اب لیٹ جاؤ۔ اسے لٹا کر جرار نے اس پر کمبل اوڑھ دیا اور خود اپنے کپڑے بدل کر اس کے برابر میں لیٹ کر عین کو دیکھنے لگا، جو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ جرار اس کے قریب ہوا اور اس کے کمبل میں گھس کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کے جسم کی حرارت پاتے ہی کچھ ہی دیر میں پرسکون نیند سو گئی تھی۔ بہت برا ہوں نا میں؟ جانتا ہوں آج میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، پر میں بھی کیا کروں؟ آج جو میں نے دیکھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں وہ سب دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ پلیز معاف کر دو مجھے۔ سوئی ہوئی عین اس کی کوئی بات بھی نہیں سن پائی تھی۔ وہ اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتا ہوا اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا تھا۔ جلد ہی اسے بھی نیند نے آ گھیرا تھا۔ آج جرار نے ان کے درمیان ایک اور حد بھی پار کر دی تھی۔ ایک نئی کہانی شروع ہونے کی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سردیوں کی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے وہ صبح تک بخار میں تپ رہی تھی۔ جرار نے احسان صاحب کو فون کیا تو وہ عین کو دیکھنے کے لیے گھر آ گئے۔ ہبا بیٹا، آپ ایسا کرو کہ عین کو سوپ پلا کر بعد میں یہ میڈیسن اس کو دے دینا، انشاءاللہ رات تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے انکل، میں ابھی بھابھی کے لیے سوپ لے کر آئی۔ ہبا کچن کی طرف چل دی۔ اب وہاں جرار کے کمرے میں ان کے ساتھ عباس صاحب اور جرار ہی موجود تھے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، شام کو بیگم کے ساتھ آؤں گا۔ جرار تم عین کا خیال رکھنا۔ جرار نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اندر ہی اندر ندامت کا شکار تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے عین رات سے اب تک بے سدھ پڑی تھی۔ احسان صاحب اور عباس صاحب کے کمرے سے نکلتے ہی وہ عین کے پاس آ بیٹھا اور عین کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ سوری، معاف کر دو، میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے وہ اپنی پیشانی اس کی پیشانی پر ٹکا گیا تھا اور اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ عین اگر اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو یقیناً وہ کبھی بھی اس سے معافی نہ مانگتا۔ اس کا یہ نرم رویہ تب تک ہی ہوتا تھا جب تک عین اپنے حواسوں میں نہیں ہوتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ فوراً عین سے الگ ہوا اور دور ہو کر بیٹھ گیا۔ ہبا ٹرے میں سوپ کا بال لیے اندر داخل ہوئی۔ تم اس کا خیال رکھنا، میں آفس جا رہا ہوں۔
ٹھیک ہے بھائی، ہبا اس سے اب کیا بحث کرتی؟ اگر جرار جانے کا فیصلہ کر چکا تھا تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ جرار کے وہاں سے جانے کے بعد وہ عین کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی؟ ہبا نے اس کا کندھا ہلایا تو عین نے اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے پل بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر سے آنکھیں بند کر گئیں۔ اٹھیں، یہ سوپ پی لیں۔ ہبا نے اسے سہارا دے کر بیٹھنے میں مدد دی اور آہستہ آہستہ اسے سوپ پلانے لگی۔ سوپ پلانے کے بعد ہبا نے اسے میڈیسن دی اور پھر سے لٹا کر اس پر کمبل اوڑھ دیا۔ عین سو چکی تھی۔ ہبا اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ بھابھی کو اچانک راتوں رات اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا؟ اور بھائی کو بھابھی کی اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں بھائی کو جرار آفس سے واپسی پر کلب چلا گیا اور وہاں اس نے جی بھر کر شراب پی۔ شراب جو وہ کب کی چھوڑ چکا تھا، اپنے اندر ہوتی بے چینی اور اپنے بدلتے جذبات کو دبانے کے لیے آج شراب کا سہارا لے گیا تھا۔ وہ عین سے دور رہنے کے لیے شراب کا سہارا لے رہا تھا، پر ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ اب اس کا عین سے دور رہنا خود اس کے بس میں نہیں تھا تو وہ کیسے اس سے دور رہ لیتا؟ شام کو احسان صاحب مسز احسان کے ساتھ عباس صاحب کے گھر پہ موجود تھے۔ جیا بیگم کی بھی گھر واپسی ہو چکی تھی۔ عین اب پہلے سے بہتر تھی اور سب کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھی۔ وہاں سب تھے سوائے جرار کے۔ احسان صاحب جرار کے متعلق پوچھ چکے تھے۔ عباس صاحب نے جھوٹ بول کر جرار کی غلطی کو چھپانے کی کوشش کی تھی اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہے تھے۔ انہیں جرار پر پہلے ہی غصہ تھا۔ ایک تو وہ عین کو اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اوپر سے فون بھی بند کر کے بیٹھا تھا اور واپس گھر آنے کا بھی نام نہیں لے رہا تھا۔ رات کا کھانا سب نے ساتھ ہی کھایا تھا۔ مسز احسان نے اپنے ہاتھوں سے عین کو کھانا اور میڈیسن کھلائی تھی۔ ان کا اس طرح عین کا خیال رکھنا انہیں سراسر عین کے چونچلے لگ رہا تھا۔ بخار سب کو ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی انوکھا بخار نہیں چڑھا جو ہر کوئی اس کی خدمت میں لگا ہے، اور پریشان ایسے ہو رہے ہیں جیسے کہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ کاش ایسا ہو جائے، میری اور میرے بیٹے کی اس چالاک جیسی چالاک لڑکی سے جان چھٹ جائے۔ اللہ جانے وہ کیسے دل کے مالک تھے جن کے لیے کسی کی موت باعث مسرت تھی۔ وہ نہیں جانتی تھیں اگر ایسا کچھ ہوا تو ان کا بیٹا بھی کہیں کا نہیں رہے گا۔ وہ خود عین کے ساتھ برا کرنے کی سزا خود کو دے رہا تھا، پہلے اپنا ہاتھ زخمی کر کے جس پر اس نے کوئی مرہم نہیں لگائی تھی، اور دوسرا شراب پی پی کر۔ ایسے میں اگر عین کو کچھ ہو گیا تو شاید وہ اپنی جان لینے سے بھی گریز نہ کرے۔ وہ اپنے بیٹے کی دیوانگی سے بے خبر تھی۔ اگر وہ یہ جانتی ہوتی تو یقیناً عین کی زندگی مشکل میں پڑ جانی تھی۔ وہ تو عین کو پتہ نہیں کس طرح جرار کے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ یہ بات جان کر پتہ نہیں کیا کر گزرتی۔ رات گئے جرار کی گھر واپسی ہوئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عین جو میڈیسن کھا کر لیٹی جرار کا انتظار کر رہی تھی، جرار کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جرار قدم بہ قدم چلتا ہوا اس تک پہنچا۔ عین بخور اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ، مطلب انہوں نے شراب پی ہے؟ پاس کھڑے جرار کے منہ سے آتی ناگوار بدبو عین کو سمجھا گئی تھی کہ وہ پی کر آیا ہے۔ کیسی ہو؟ وہ جو یہ سوچ کر شراب پی بیٹھا تھا کہ شراب پیتے ہی اسے عین سے کوئی غرض نہیں رہے گی، وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے سامنے کھڑا اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک، آپ جائیں، سو جائیں۔ عین کا اس کے پاس کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا اور وہ بھی وہاں کھڑا اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔ جرار نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا پر وہ کبھی بھی اسے برا نہیں لگا تھا، پر آج اسے جرار برا لگ رہا تھا۔ جرار بیڈ کے پاس پہنچ کر بیڈ پر گر چکا تھا۔ عین کافی دیر کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے تو وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور جرار کے پاس پہنچ کر اس کے شوز اتار کر اس کی ٹانگیں بیڈ پر رکھ کر اس کے اوپر کمبل دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ اس کے پاس ہی ٹک گئی۔ آپ نے کیوں شراب پی؟ یہ حرام ہے اور آپ کے لیے بہت نقصان دہ بھی ہے، پلیز مت شراب کو ہاتھ لگایا کریں۔ وہ بے سود پڑے جرار سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے جرار کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگی۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایک بدبخت شخص شراب نوشی کرتا ہے یا سپلائی کرتا ہے تو اس کا ہمارے معاشرے میں بہت برا اثر پڑے گا اور پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ خدایا ہم سب کو شراب نوشی کرنے والے اور اس دنیا میں شراب بیچنے والے سب کو جلد نابود کر دے، الہی آمین۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ دریا میں جا ملے، اس کے پانی سے کہیں گھاس اگے اور گھاس گھوڑا کھا لے تو میں علی اس گھوڑے پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں شراب نوشی کو ہمارے لیے نقصان دہ اور حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ممانعت کی اور شراب نوشی سے منع فرمایا۔
پھر ہم بحیثیت مسلمان کیوں اس بات پر عمل نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے دین سے، اس کے احکامات سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جو بھی کرنے اور نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ اسلام نے شراب نوشی کو جو حرام قرار دیا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اب کفار بھی اس کے نقصانات کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ غیر مسلم محقق کے تاثرات کے مطابق شروع میں تو بدن انسانی شراب کے نقصانات کا مقابلہ کر لیتا ہے اور شرابی کو خوشگوار کیفیت مل جاتی ہے، مگر جلد ہی داخلی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے اور مستقل مضر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ شراب کا سب سے زیادہ اثر جگر پر پڑتا ہے اور وہ سکڑنے لگتا ہے۔ گردوں پر اضافی بوجھ پڑتا ہے جو بالآخر نڈھال ہو کر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں شراب کے استعمال کی کثرت دماغ کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، اعصاب میں سوزش ہو جاتی ہے، نتیجتاً اعصاب کمزور اور پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ شرابی کے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے، ہڈیاں نرم اور خستہ ہو جاتی ہیں۔ شراب جسم میں موجود وائٹامنس کے ذخائر کو تباہ کر دیتی ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔